السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم معاشرت کے کچھ گوشوں پر، کچھ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ان میں ہماری سب سے پہلی ویڈیو جس کا عنوان ہے لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ظلم کی تعریف یہ نہیں ہے، یا ظلم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچا دیں، بلکہ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز کو بے محل میں استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ اور عموماً جب آپ کسی چیز کو بے محل استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جب وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں دو صورتیں ہیں، دو موقع ہیں جہاں پہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے، اور ہماری اس جانب کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کسی بیمار کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، یا کسی کے کسی بھی کام میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ نمبر ایک میں یہ عرض کروں گا، ہمارے ہاں عموماً شادیوں کی، مہندی کی یا اس طرح کی جو دیگر رسمیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہمارے ہاں ڈیک یا جو بھی اس طرح کے ذرائع ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تو اس کا بے محابہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایسے طور پر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے محلے، گلی والے، اپنے ہمسائے، ان کے آرام کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور ساری رات اس کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے آرام میں خلل آتا ہے۔ میرے دوستو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم نے یہ لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی ایسا شخص بیمار ہو جس کی وجہ سے اس کے لیے اذیت کا سامان بنے۔ نمبر دو، ہمارے ہاں مساجد میں بھی اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، یا بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں پہ مساجد میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یا جس کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت کے بغیر ہوتا ہے، تو عموماً وہاں پہ جو اس کے کمیٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں یا اس کے انتظامیہ ہوتی ہے، وہ دین کی صحیح جو فہم ہے اس سے واقف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں اذان کے علاوہ بھی، اور کسی کی میت جنازہ کا اعلان کرنا ہے اس کے علاوہ بھی، بہت سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں جو شرعی طور پر بھی درست نہیں ہیں اور لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا سامان ہے۔ اسی طرح سیاسی ہمارے پروگرام یا جلسے ہوتے ہیں، اس میں بھی لاؤڈ سپیکر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میں ایک دو واقعے سیرت سے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا۔ ان کے دور میں ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر واعظ و نصیحت کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ایک شخص اس طرح واعظ و نصیحت کرتا ہے جس سے میرے آرام میں خلل آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک دفعہ منع کیا، وہ اس سے باز آ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے پھر یہ عمل شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ایک عمومی حکم کی جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ صرف ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں صرف اپنے آپ سے تکلیف کو زائل کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر تعزیراً ایک سزا جاری فرمائی۔ دوسرا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا، اس میں اٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کنڈی کو ایسے آرام سے کھولتے تھے کہ جس کی وجہ سے کسی سوئے ہوئے کے آرام میں خلل بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں بڑی پڑی ہے اسلامی تاریخ سے، جس سے ہمارے بڑے حضرات، ہمارے اکابر صحابہ کرام، وہ یعنی ان کا جو عمل تھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس معاملے میں بھی بے حد کیا ہو جائے، یعنی پاک ہو جائے، جس سے کسی دوسرے آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو بھی جہاں جس جگہ بھی رہ رہا ہے،
وہ اس جو یہ ایک کوتاہی ہے ہماری، اس پہ اپنی جتنی بھی ایفرٹ کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے غلط استعمال پر لوگوں کو بڑے پیار سے، محبت سے، حکمت سے توجہ دلائے، تاکہ کوئی جو بڑی اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے۔ السلام علیکم۔